فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا، زیادتی عطا فرمائی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ سے کمال عطا فرمایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ چونکہ نبی گزرے ہیں داؤد علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی ایک معجزات دیے تھے۔ یا جبال ابیبی معہ والطیر، ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کی آواز بہت ہی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جبال، اے پہاڑوں کو حکم دیا اب بھی معہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم جب یہ پڑھتے ہیں تو تم بھی دہرایا کرو، کہ جب یہ داؤد علیہ السلام جب توریت پڑھتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ساتھ اس کو دہراؤ۔ والطیر، اور پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ گنگنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، پرندے جم جایا کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ آسمانی کتاب جو پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اتنی خوش الہانی کے ساتھ وہ پڑھتے تھے کتاب۔ ایک تو یہ معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نرم کر دیا تھا کہ وہ جیسے چاہے ہاتھ سے اس کو موڑ دیا کرتے تھے، بلکہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ موم کی طرح ان کو نرم کر دیا تھا۔ نرم کیوں کیا تھا؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تاکہ اس لیے تاکہ وہ کشادہ زرہیں بنا سکے۔ كَأَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، یہ کہ تم بناؤ کشادہ زرہیں کا، لوہے کی زرہ بناؤ اور اسے بنا کر کے تم لوگوں کو بیچو، اس سے خرچ کرو۔ وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور اندازے سے اس کو جوڑو، کڑیاں جوڑو۔ وقدر فی السرد، اور اندازے سے کڑیاں جوڑو۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو ہنر دیا تھا۔ جو آدمی ہنر کا مالک ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کم درجے کا اگر اس کو سمجھے گا آدمی تو گناہ میں شامل ہوگا، چونکہ نبیوں کی صفات ہے ہنر کا سیکھنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہوں بنایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا کہ بے شک میں جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ان کا بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی۔ کا غدوُّهَا شَهْرٌ، کا ان کی صبح کی منزل ایک مہینہ ہوتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ان کی شام کی منزل ایک مہینہ ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صبح اپنا جو تخت تھا اس پر بہت سارے اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب وہ چلتے تھے تو ہوا اس کو لے کر کے چلتی تھی، اور وہ ہوا کی تیزی اتنی ہوتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر کے چلنے کی، کہ وہ صبح سے لے کر کے دوپہر میں جو چلتے تھے تو وہ ایک مہینے میں جتنا آدمی چل سکتا تھا وہ اتنا آدھے دن میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور پھر دوپہر سے لے کر کے شام تک جو چلتے تھے وہ ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا، یعنی ایک دن میں وہ 2 مہینے کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہوا کو مسخر کرنے کا معجزہ دیا تھا، اور ان کو یہ لمبا سفر 2 مہینے کا سفر ایک دن میں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ ایک معجزہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تھا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کی چشموں کو پگھلا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کو پگھلا کر کے اس کو سیال بہنے والا بنا دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور انہی ایک معجزوں میں سے یہ بھی تھا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کا اور جنوں میں سے بہت سارے جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کی اجازت سے، یعنی جن ان کے تابع تھے، جن ان کے حکم مانا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، فرمایا کہ جو ان میں سے یعنی جنوں میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، ہمارا حکم نہیں مانے گا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم ان کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ تو فرمایا یعملون له ما یشاء من محارب، کیا کیا کام کیا کرتے تھے وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو فرمایا وہ کرتے تھے ان کے لیے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاء، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔
جیسے من محاریب، وہ قلعے بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں کو حکم دیا کرتے تھے تو وہ ان کے لیے قلعے بنایا کرتے تھے، وہ تماثیل اور تصویریں بنایا کرتے تھے، وہ جفان کالجوابی، اور فرمایا کہ وہ لگن بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے حوض اور تالاب کی طرح بنایا کرتے تھے، وقدور راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو جمی ہوئی ہوتی تھی وہ بناتے تھے۔ اتنی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے کہ جس کو جمی ہوئی ہوتی تھی ہلانا چاہے تو ہل نہیں سکتی تھی، اتنی بڑی بڑی ان سے دیگیں بنوایا کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، اور پھر ان کو معجزات دیے ہیں دونوں کو، کہا کہ جب ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے تو پھر داؤد علیہ السلام کی اولاد تم شکر گزاری کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ لیجیے شکوہ کیا ہے اپنے بندوں سے، تاکہ میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض، یہ عجیب واقعہ ہے اس آیت میں۔ فرمایا جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کو مقرر کر دیا، ما دلهم علی موته، اور ان کی موت کو ہم نے کسی کو بتلایا نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے، کیونکہ وہ داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دونوں کو تعمیر کرایا۔ پہلے بیت اللہ کو تعمیر کرایا حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر تعمیر کرایا حضرت آدم علیہ السلام سے بیت المقدس کو۔ پھر جیسے بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہو گئی تھی اور گر گیا تھا، تو اس کی بنیادیں جو باقی تھی انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور بیت اللہ کو پھر تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر ان کے بعد جب بیت المقدس کی جو تعمیر تھی وہ جب پرانی ہو گئی اور وہ جو گر گئی، جو پرانی جو بنیادیں باقی رہ گئی تھی ان پر حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس بنانے کا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کو داؤد علیہ السلام نے بنائی، اور لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ کام بیت المقدس کا باقی رہ گیا تھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام پورا کر رہے تھے، جس کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان پر موت کو مقرر کر دیا، ما دلهم علی موت، ان کی موت کو ہم نے کسی کو جتلایا نہیں، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے نے، گھن کا کیڑا مطلب دیمک جو لکڑی کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن گھن کے کیڑے نے تأکل من ساعتا، کا ان کے عصے کو وہ کھاتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب میرا انتقال کا وقت ہے، تو ان کا جو محراب تھا شیشے کا تھا، وہ اپنے محراب کے اندر گئے اور ان کا جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، اس کو ٹیک لگایا عبادت کی طرح، کہ اس کو ٹھوڑی کے نیچے لگایا اور ٹیک لگا کر کے اس پر وہ بیٹھ گئے، تاکہ جن جو کام کر رہے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کام بند کر دیتے۔ تو اس لیے جو ان کا محراب تھا اس کے اندر جا کر کے بیٹھ کے ٹیک لگا کر کے، تاکہ جب روح جسم سے نکل جائے تو وہ اس کے ڈنڈے کے سہارے سے رکے رہیں، وہ جا کر کے بیٹھ گئے اور ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کر لی۔ اور جنوں کے اوپر اتنا غلبہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ وہ نگاہ ملا کر کے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔ سال بھر تک ایسے رہے، 1 سال تک ایسے رہے۔ اس سال بھر کے بعد جب دیمک نے لکڑی کو جو عصا تھا اس کو کھا کر کے ختم کر دیا، وہ جب کمزور ہو گیا، وہ جب ٹوٹا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے ہیں۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، جب تک کہ بیت المقدس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اسی کو فرمایا الا دابۃ الارض تأکل من ساعتا، کہا کہ مگر دیمک نے ان کی موت کو بتلا دیا تھا، تأکل من ساعتا، کہا کہ وہ ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ فلما خر تبینت الجن، فرمایا کہ جب گرے، تبینت الجن، جو جن کو معلوم ہو گیا، جنہوں نے معلوم کر لیا جب وہ گرے اور عصا ٹوٹا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جن بہت ساری چیزیں چونکہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ بہت ہم سے کہیں زیادہ آگے جا کر کے ہم سے پہلے خبریں لا کر کے دے سکتے ہیں، یعنی انسانوں سے زیادہ وہ خبریں لا کر کے آسانی سے ان کو خبریں معلوم ہو جاتی تھی۔ تو
تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کو علم غیب تو نہیں ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کو معلوم ہو گیا، تو وہ بھی جن بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اگر تمہیں علم غیب ہوتا تو 1 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا ہے، کہ 1 سال سے تمہیں معلوم نہیں ہوا، اگر تمہیں علم غیب ہوتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا، 1 سال سے تم یہ جو کام کر رہے ہو نہ کر رہے ہوتے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر علم غیب ہوتا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا